بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اور ان کی زندگی کے حوالے سے اور نبوت و رسالت کی جدوجہد کے اعتبار سے ان کی حیات مبارکہ کا ہم احاطہ کریں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے حالات اور آپ کے تذکرے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، تفاسیر میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے بے شمار صفحات پر آپ کو پھیلے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا اور آپ نے کشتی میں انسانوں کو بٹھایا، جانوروں کو، چرند کو، پرند کو، اور پھر 6 ماہ کے بعد جب وہ طوفان تھما تو وہی لوگ تھے روئے زمین پر جتنے لوگ کشتی میں تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ذریعے سے انسانیت کو پروان چڑھایا اور انسان پھر روئے زمین پر آباد ہونا شروع ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان اول تھے، آسمان سے زمین پر اترے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کی نسل سے پھر روئے زمین پر انسانی نسل پھیلی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو اللہ کی عبادت کا راستہ بتایا، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اللہ کی عبادت کا ذکر کیا۔ یہ نہیں مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کی دعوت نہیں دیتے تھے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام نے قرآن کے ایک خاص اسلوب کے اعتبار سے عبادت کی دعوت دی، اور وہ عبادت کی دعوت دینے کا اسلوب جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام کے ذکر کے ساتھ بیان کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں کھلا کھلا انجام بتانے آیا ہوں، تمہارے اعمال کے جو انجام ہے، تمہارے کرتوتوں کا جو نتیجہ ہے، وہ تمہیں میں بتانے آیا ہوں، اس لیے کہ تمہارے جو عمل ہیں یاد رکھو ان کا رد عمل تمہیں ضرور ملے گا۔ عمل آپ کے اختیار میں ہے، رد عمل آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے اچھے عمل کیے تو یقیناً اس کی جزا، اس کا رد عمل اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے برے کام کیے یقیناً اس کی جزا اور اس کا رد عمل برا ہوگا۔ یہ ایک عقلی فکری اعتبار سے ایک بہت بڑا اصول اور بہت بڑا قانون قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ جو کریں گے اس کا رد عمل ضرور پائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ تصور جو قرآنی تصور ہے، اس کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ہر عمل کا نتیجہ ضرور ہوگا۔ تو انبیاء کرام نے اپنے بارے میں جب بھی کوئی ذکر کیا تو یہی کہا نذیر مبین۔ مبین کا معنی بیان کرنے والے، اور نذیر کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال کا انجام بتانے والے، یعنی آپ کے اگر اچھے عمل نہیں ہیں تو یقیناً اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، اس کا جزا بھی اچھی نہیں ہوگی، اس کا رد عمل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام یہ بتاتے ہیں اپنی قوم کو، اور یہ جو قرآن پاک کا خاص اسلوب ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس اسلوب کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا
کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ عبادت کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرائیل، کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتایا اپنے، کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اپنے محل میں رکھا، اپنے محل میں تمہاری پرورش کی، تمہارے ماں باپ کو اپنے محل میں رکھا، تمہارے بہن بھائیوں کو اپنے محل میں رکھا، تم نے جتنی بود و باش حاصل کی وہ محل میں حاصل کی، اور اس کا اس نے احسان جتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، کہ یہ نعمت ہے جس کا تو احسان جتا رہا ہے، کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا کے رکھا، اپنا غلام بنا کے رکھا، ان کی نہ کوئی زندگی اپنی، نہ کوئی مرضی اپنی، نہ کوئی خواہش اپنی، نہ صبح و شام اپنے، نہ دن رات اپنے، تم نے انہیں جانوروں کی طرح اپنے پاس رکھا، جانوروں کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا، اور سخت مشقت تم ان سے لیتے تھے اور سخت تشدد تم ان پر کرتے تھے۔ تو یہ کیا تمہارا احسان ہے ہم پر کہ تم نے مجھے اپنے پاس، اپنے محل میں تم نے رکھا، اپنے محل میں تم نے پالا، اپنے محل میں تم نے پوسا۔ اب یہاں پر بھی لفظ عبد ہے، اور یہ لفظ عبد سے ہی عبادت ہے۔ تو اب عبادت کا کیا معنی ہوا؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کا ہر لمحہ، تیری زندگی کا ہر گوشہ، تیری فکر، تیرے اعمال، تیرے لیل و نہار، تیری صبح و شام، سب اللہ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے۔ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عبادت کا مفہوم کو بڑا محدود کر دیا گیا، اور وہ اتنا محدود ہوا کہ ایک مسجد کی چار دیواری کے اندر محدود کر دیا گیا، کہ آپ اگر 5 وقت جا کے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ آپ عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ عبادت کا تعلق مسجد کی چار دیواری کے اندر نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے دائرے کے اندر گھری ہوئی ہے۔ تو عبادت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے رب کی بندگی کرنی ہے، وہ دن کو بھی کرنی ہے، رات کو بھی کرنی ہے، مسجد کے اندر بھی کرنی ہے، مسجد کے باہر بھی کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، یہ عبادت کا معنی ہے۔ اور اس عبادت کا تعلق کہ آپ نے اپنے ہر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کی اطاعت کے دائرے میں آتا ہے یا اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے۔ تو گویا عبادت کا تعلق کچھ مخصوص اعمال کے ساتھ نہیں ہے، عبادت کا تعلق انسان کی مکمل زندگی کے ساتھ ہے، کہ جب تک وہ جیے اس کے دن اور رات اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے دیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات شروع کی تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر پہلا اعتراض کیا، پہلا حملہ کیا۔ انہوں نے یہ کہا، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ نوح تم کہتے ہو کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا کہ تم واقعی ہم پر کوئی برتری رکھتے ہو، کہ اللہ نے تمہیں ان چیزوں سے نواز دیا کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، تمہارے پاس وحی آتی ہے، تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، بتاؤ تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو تمہیں ہم سے ممتاز کرتی ہے۔ گویا انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھی بھیجے، وہ انبیاء کرام ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا بہت سادہ ہوتا تھا، اور اسی سوسائٹی میں، اسی ماحول میں رہنے والے جو بڑے منصب اور عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ پھر اس سادہ زندگی گزارنے والی شخصیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تیرے اندر کون سی خوبی ہے کہ اللہ نے تجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے تجھے اپنا رسول بنا لیا ہے۔ تو یہ انہوں نے پہلا اعتراض کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا کیا کیا، ان کے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ،
لیکن جو تیری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تیرے امتی بن رہے ہیں، رب کی بندگی کو قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی بڑے معاشرے میں بڑے کمزور لوگ ہیں، وہ بھی معاشرے میں بڑے کمتر لوگ ہیں۔ نہ تو کسی بڑے منصب والا، نہ تیرے اتباع کرنے والے کوئی بڑے منصب والے۔ تو اس سے بڑھ کر پھر انہوں نے ایک اور اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ تم پوری کی پوری جماعت جو ہو یہ جھوٹوں کی جماعت ہے، کاذبین ہو تم، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اور آپ کے جو پیروکار تھے، متبعین تھے، ان کو بھی، کہ نوح علیہ السلام کو کہ تم نے ان کو جھوٹ پر لگایا اور یہ جھوٹ پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ اصل میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات ایک جملے میں کہی تھی نا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نے اللہ کی بندگی میں آنا ہے، تو انہیں خطرہ پڑ گیا تھا کہ جو لوگ ہماری بندگی کرتے ہیں، ہماری غلامی کرتے ہیں، ہماری خدمتیں کرتے ہیں، ہماری زراعت و تجارت کو جو کرتے ہیں، وہ تو سارے حضرت نوح علیہ السلام کے اس پیغام سے باغی ہو جائیں گے سن کر، اور ہماری بندگی کا انکار کر دیں گے، ہماری غلامی کے طوق کو اپنے گردنوں سے نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض کیا، آپ کی جو چھوٹی سی جماعت تھی ان پر اعتراض کیا، اور اعتراض کرتے ہوئے نعوذ باللہ انہیں جھوٹا تک کہہ دیا۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جب پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی، اور یاد رکھیے جس طرح قرآن پاک میں جاء الحق وزهق الباطل، حق نے پھیلنا ہوتا ہے، باطل نے سمٹنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں بیٹھ کر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ارد گرد یہ جو کمی لوگ ہیں ان کو اٹھا دو، ان کو یہاں مت بیٹھنے دو، ہم پھر آئیں گے اور پھر تمہاری بات کو سنیں گے۔ گویا ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے، معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے قریب بیٹھنا شروع ہو گیا تھا اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہونا شروع ہوا اور آپ کی بات پر عمل کرنا جنہوں نے شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ پھر ان کو تم اٹھاؤ گے تو ہم تمہارے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ گویا پہلے نبوت کے کام پر اعتراض، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے ان پر اعتراض اور ان کی اہانت اور ان کی ذلت انہوں نے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کا یہ مطالبہ سنا، ان کا کہ آپ ان غریب لوگوں کو، ان کمزور لوگوں کو اپنے سے اٹھائیں اور پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے، تو نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہاری خاطر اپنے ارد گرد بیٹھنے والے معاشرے کے کمزور لوگوں کو میں اٹھا دوں اور انہیں مسترد کر دوں اور انہیں دھتکار دوں۔ جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو، یہ کمزور معاشرے کا جو طبقہ ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں انہیں ہرگز ہرگز نہیں دھتکار سکتا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو خود لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، باتیں کرتی تھی، اعتراض کرتی تھی، تان کرتی تھی، اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ دیا، کیا کہا؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے نوح تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بہت جھگڑا کر لیا، اب جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم سچے ہو۔ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نہیں مانو گے تو رب کا عذاب آئے گا، رب گرفت کرے گا، جس کا اعلان اس میں تھا کہ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، بیان کرتا ہوں اور تمہارے اعمال بد کے غلط انجام سے تمہیں باخبر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ اب جھگڑا بس کرو اور کوئی دلیل لاؤ ہمارے سامنے، جو تم کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں دلیل دکھاؤں گا، اور اگر تم نہیں مانو گے، سرکشی زیادہ کرو گے تو رب کی پکڑ ہوگی۔ ان کا اب ہمیں کچھ دکھاؤ۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی، تو انہوں نے اللہ کی طرف دیکھا، رب سے درخواست کی، رب کے حضور روئے، رب سے اپنی دل کی باتیں کی، تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟
رب العالمین نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح اگر تم چاہتے ہو کہ اب ہم اپنی قدرت دکھائیں اور جو تم ان سے کہتے رہے کہ تمہاری سرکشی رب کے عذاب کو لے آئے گی اور وہ عذاب ہم اب لائیں، تو پھر تم ایک کشتی تیار کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو رب نے کہا کہ نوح اب اس کشتی کو تیار کرو، لیکن جب ہمارا عذاب آئے گا تو ان ظالموں کے بارے میں ہم سے سوال نہ کرنا، ہم سے نہ پوچھنا، ہم سے کچھ نہ کہنا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب وہ کشتی بناتے ہوئے وہاں سے دیکھتے نوح علیہ السلام کو تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، مسخرہ پن، اعتراض کرتے، ٹھٹا کرتے کہ یہ یہاں کہاں سے کشتیاں چلیں گی، یہ پہاڑوں کے اندر، یہ تو پہاڑوں کے اندر ایک وادی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں کشتی کہاں سے چلے گی۔ اب وہ ٹھٹا کرتے ہوئے گزر جاتے۔ تو رب العالمین نے فرمایا اے نوح تم نہ گھبراؤ، ہم ان کے ساتھ ٹھٹا کریں گے، ہم ان کے ساتھ ان کا مسخرہ، ان کا ٹھٹے کا جواب دیں گے۔ ناظرین کرام، بس وقت بیتتا گیا، کشتی تیار ہو گئی۔ تو کشتی تیار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اپنے سارے جو متبعین ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھا لو۔ جب سب کشتی میں بیٹھ گئے تو آپ نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بھی کہا کہ آؤ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہی امن پائے گا، اس کے علاوہ کوئی امن نہیں پائے گا۔ لیکن آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا اس کشتی میں نہیں بیٹھے۔ انسانوں کے ساتھ اس کشتی میں حیوانات کے بھی جوڑوں کو بٹھا لیا گیا، پرندوں کے جوڑے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں بٹھا لیے، اور وقت جو رب نے بتایا تھا نوح علیہ السلام کو اس وقت پر زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، دیکھتے دیکھتے سارے پہاڑ جو تھے وہ پانی میں ڈوبنے لگ گئے، اور وہ پہاڑوں کے اندر جو وادیاں تھیں وہ سمندر اور دریا کا منظر پیش کرنے لگ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا جو پہاڑ پر کھڑا تھا وہ اب دریا میں ڈوبنے لگا، دریا مانا کہ اس طوفان کے پانی میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بلایا اپنے بیٹے کو، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، اس سے بھی بلند پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے آج کوئی پہاڑی نہیں اس عذاب سے بچا سکے گی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بس ابھی بات ہو ہی رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بیٹے کے درمیان، تو ایک لہر اٹھی اور آپ کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ جب وہ لہر تھمی تو آپ کا بیٹا جو تھا وہ غرق ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر اس واقعے کے نتیجہ اور سبق اور نصیحت کے اعتبار سے جو قرآن نے جو کچھ بیان کیا وہ یہ کہ جب وہ بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا ونادى نوح الرب فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ میں تیری اہل کو بچا لوں گا، تیری اہل کو نہیں ڈوبنے دوں گا، تیرے اہل کو غرق نہیں کروں گا، تو میرا بیٹا میری اہل میں ہے، اے اللہ اس کو بچا لے۔ تو رب نے اس کے بعد کیا جواب دیا، وہ جواب ہمارے لیے بڑا نصیحت اور بڑا سبق ہے۔ اور آج اس دور میں جو اپنے آپ کو بڑے حسب و نسب بیان کرتے ہیں کہ ہمارا حسب نسب فلاں کے ساتھ ملتا ہے، ہم بڑے خاندان سے ہیں، ہمارا خاندان بڑا پرعظمت ہے، یقیناً آپ کا خاندان بڑا پرعظمت ہوگا، بڑا شان والا ہوگا، بڑا قدر والا ہوگا، لیکن قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا، 14 صدیوں پہلے قرآن میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹا سامنے ڈوب رہا تھا اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرا بیٹا میری اہل ہے، اس کو بچا لے۔ تو رب نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کو سنیے، اس کو سمجھیے، اپنے ذہن میں بٹھائیے اور دھوکے سے باہر نکلیے۔
حقیقت پسندی کی طرف آئیے، ہدایت کے راستے پر آئیے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے کیوں نہیں رہا تیرا بیٹا ہونے کے باوجود؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو گویا رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ حسب و نسب جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر آپ کے عمل آپ کے بڑوں اور بزرگوں کے مطابق نہیں ہیں، آپ کے عمل آپ کے بزرگ شخصیات کے مطابق نہیں ہیں، تو قرآن کے فلسفے کے مطابق نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے اہل اور خاندان اور عیال سے اللہ نے اسے نکال دیا۔ اگر آپ صحابہ کی اولاد سے ہیں تو ضروری ہے ان کے ساتھ تعلق ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے اعمال ان جیسے ہوں۔ اگر آپ اہل بیت اطہار سے آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے ظاہر ہو کہ آپ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا، نوح اس طرف کھڑے ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہے، رب کہہ رہا ہے انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ جب اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو اے نوح یہ تیرا بیٹا کہاں رہا؟ تو رب العالمین نے سگے بیٹے کو اہل سے نکال دیا، عیال سے نکال دیا، خاندان سے نکال دیا۔ لہٰذا قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آج امت مسلمہ میں جو ایک ریت چل چکی ہے، ایک عادت چل چکی ہے کہ بیٹے کی عزت توقیر کرنی ہے کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روحانیت میں، شریعت میں، طریقت میں، دین کے اعتبار سے جب تک اولاد اپنے بڑوں کے راستے پر نہ ہو اس وقت تک وہ ان کے خاندان اور ان کے اہل و عیال میں نہیں رہتے، اور وہ جو خاندانی عزت اور وقار ہوتا ہے اور نسبت کا احترام ہوتا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے اولاد کو کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے ان مختصر سے واقعات کو، کہ جس کا ذکر اللہ نے عبادت سے کیا اور جس کا اختتام اس بات پر کیا کہ عمل اچھے ہوں گے تو آپ خاندان نبوت، خاندان رسالت، خاندان صحابہ، خاندان اہل بیت سے آپ کا تعلق رہے گا، خاندان اولیاء سے آپ کا تعلق رہے گا۔ اگر آپ کے عمل اچھے نہیں تو نوح علیہ السلام کے واقعے کی آخری آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا تعلق پھر اپنے پرعظمت خاندان سے نہیں رہے گا، اور پھر امت پر ضروری نہیں ہے کہ بے عمل اور بد عمل اولاد کو وہ عزت دیں اور وہ احترام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کے ان واقعات کو سن کر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔